آج پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کی جانب سے 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور اسے دوبارہ سے سینٹ میں لے کے جایا جائے گا۔ سینٹ میں دوبارہ سے کیوں لے کے جایا جائے گا؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مختلف جو شقیں تھیں اس 27ویں آئینی ترمیم کی وہ منظور ہو گئی تھی سینٹ سے، جس کے بعد قومی اسمبلی میں آئیں، لیکن آج ایک نئی ترمیم متعارف کروائی گئی اعظم نذیر تارڑ سے، جو کہ وزیر قانون ہیں۔ اس پہ انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 6 میں پہلے جب کوئی بھی فرد پاکستان کا جو شہری ہے وہ آئین کی اس کی آئین شکنی کرتا تھا، تو آئین شکنی کرنے کے بعد اگر کوئی بھی کورٹ یا عدالت اسے ویلیڈیٹ کرتی تھی تو وہ بھی اس کی آئین شکنی میں شامل ہوگی۔ لیکن آج جو ہے نئی جو ترمیم ہے اس میں پہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی عدالتیں شامل تھیں، لیکن آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یعنی وفاقی آئینی عدالت کا لفظ بھی شامل کروا دیا گیا ہے۔ پارلیمانی قواعد و ضوابط اور آئین پاکستان کے مطابق جب بھی کوئی یا فل سٹاپ یا کاما کوئی بھی لفظ کی تبدیلی کرنی ہوتی ہے آئین میں، تو اس میں باقاعدہ دوبارہ سے اس کو پاس کرایا جاتا ہے اپر ہاؤس سے اور لوئر ہاؤس سے۔ اب چونکہ جو لوئر ہاؤس سے اس کو منظور کروا لیا گیا ہے، اب دوبارہ سے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب سینٹ کا اجلاس تو جاری ہے، لیکن یہ ایک تعزیتی اجلاس ہے جس میں یہ ترمیم یا کوئی بھی ادر ہاؤس آف بزنس جو ہے وہ لایا نہیں جا سکتا، لہٰذا کل کے روز متوقع ہے کہ اس ترمیم کو دوبارہ سے سینٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد اگر یہ منظور ہوتا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ تو اس کے بعد ہی جو صدر مملکت آصف زرداری ہیں اس پر سگنیچرز کریں گے، اس کے بعد یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو آج 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کی گئی اس ترمیم کے لیے اور 234 اراکین قومی اسمبلی نے اس پر ووٹ کیے ہیں۔ مزید تفصیلات کو فالو کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کے پیج کو دیکھتے رہیے۔ قرۃ العین شیرازی، انڈیپینڈنٹ اردو، اسلام آباد۔